بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 35۔ وہ وقت یاد کرنے کے لائق ہے جب عمران کی بیوی نے کہا، اے پروردگار، جو بچہ میرے پیٹ میں ہے میں اس کو تیری نظر کرتی ہوں، اسے دنیا کے کاموں سے آزاد رکھوں گی، تو اسے میری طرف سے قبول فرما، تو سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اچھا، اب اس آیات سے جو ہے آگے آل عمران کا ذکر سٹارٹ ہو جائے گا۔ اب اس آیت میں آتا ہے کہ جب عمران کی بیوی جو تھی وہ حاملہ تھی، انہوں نے نظر مانی تھی کہ ان کا جو بھی پیدا ہوگا بچہ وہ اس کو اللہ کی راہ میں وقف کر دیں گی۔ اب ان کی بیوی جو تھی حاملہ تھی تو ان کے شوہر جو تھے وہ وفات پا گئے۔ ان کی بیوی کا نام جو تھا حنا بنت فاقوزہ ہے، اور اللہ نے ان کو بہت عرصے تک اولاد سے نہیں نوازا، اور جب اللہ نے ان کو اولاد کی خوشخبری دی تو ان کے شوہر چل بسے۔ لیکن یہ ایک ایسی نیک خاتون تھی، ایسی صبر کرنے والی خاتون تھی کہ انہوں نے ان حالات میں بھی کہا کہ اللہ، جو مجھے بچہ تو دے گا میں اسے دین کے نام پر وقف کروں گی۔ حالانکہ ان کو کوئی سہارا نظر نہیں آ رہا تھا، ان کا شوہر جو تھے وہ بھی وفات پا چکے تھے، تو وہ سوچ سکتی تھی کہ یہ میرا بچہ جو میرا سہارا بنے گا، لیکن انہوں نے ان حالات میں بھی کہا کہ اے اللہ، میں اس سے اپنے لیے کوئی خدمت نہیں لوں گی، وہ مجھ سے آزاد ہوگا، وہ صرف اور صرف تیرے لیے ہوگا۔ اور دعا مانگنے کے بعد وہ خود ہی کہتے ہیں کہ تو مجھ سے یہ قبول فرما لے، اور پھر کہنے لگیں کہ اے اللہ، بے شک تو سنتا ہے، تو سب جانتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ نے اس دعا کو کس طرح سے قبول فرمایا کہ آج اتنا عرصہ گزرنے کے بعد، ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی ہم ان کی داستان کو پڑھ رہے ہیں، اور قیامت تک کی جو مسلمان ہیں وہ اس کو پڑھتے رہیں گے کہ کس طرح سے انہوں نے نظر مانی تھی اور کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کی نظر قبول فرمائی۔ قرآن میں ان کی قربانی کا ذکر کیا گیا ہے، اس سے بہترین قبولیت کا ہو ہی نہیں سکتی کوئی، یہ اخلاص اور صاف نیتی کا نتیجہ ہے۔ اس کے بعد آتی ہے آیت نمبر 36۔ جب ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا تو کہنے لگی، پروردگار، میری تو لڑکی ہوئی ہے، جبکہ خدا خوب جانتا ہے جو ان کے ہاں ولادت ہوئی تھی، اور نہ ہوتا لڑکا مانند اس لڑکی کے، اور کہنے لگی، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ اچھا، جب انہوں نے جنم دیا تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ، میں نے تو نظر مانی تھی کہ جو بھی بچہ پیدا ہوگا اس کو تیری راہ میں لگاؤں گی، لیکن میں نے تو لڑکی کو جنم دیا ہے، اور اللہ کو بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے کہ انہوں نے لڑکی کو جنم دیا، کیونکہ اللہ ہی تو مادر شکم میں چاہے تو لڑکی پیدا کرتا ہے، چاہے تو لڑکا پیدا کرتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ چاہتے تو لڑکا بھی ہو سکتا تھا کہ عمران کی بیوی نے نظر مانی ہوئی ہے، اللہ چاہتے تو لڑکا بھی ہو سکتا تھا، لیکن اب یہاں پہ جو کام اللہ نے اس لڑکی سے لینا ہے وہ ایک لڑکا نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ نے ان سے کیا کام لینا تھا؟ جو لڑکی پیدا ہونی تھی اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دینا تھا، اور مرد دنیا کا ہر کام کر سکتا ہے لیکن بچے پیدا نہیں کر سکتا۔ تو اس لڑکی کو اللہ نے چنا، اور اس میں انہوں نے اس لیے چنا کہ انہوں نے آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دینا تھا۔ یہ کام کوئی مرد نہیں کر سکتا، یہ لڑکی اللہ کی خاص عطا ہے۔ اور پھر ہی وہ خود ہی اس لڑکی کا نام بھی خود ہی بتاتی ہیں کہ میں نے جو ہے اس کا نام مریم رکھا ہے۔ اب مریم کا معنی کیا ہے؟ مریم کا معنی ہے عبادت گزار، خدمت گزار۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ماں کو بھی بچہ کا نام رکھنے کا حق ہے۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ دادحال والوں کا حق ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو ماں بھی اپنے بچے کا نام خود رکھ سکتی ہے، کیونکہ وہ دیکھیں خود ہی بتا رہی ہیں کہ میں نے لڑکی کو جنم دیا اور میں نے اس کا نام مریم رکھا۔ اب قرآن میں یہ واحد عورت کا نام ہے جو آیا ہے، یعنی کہ قرآن میں اور کسی عورت کا نام نہیں آیا، صرف مریم کا نام آیا ہے۔ پھر فرماتی ہیں کہ اے اللہ، میں اس بچی کو اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود سے، یعنی کہ انہوں نے اس بچی کو بھی اور ان کی آنے والی اولاد کو بھی، یعنی کہ انہوں نے دعا کی تو کیا کی کہ میری اس بچی کو بھی اور جو اس کی آنے والی نسلیں ہیں اس کو بھی میں تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان سے۔ ہم لوگ دعا کرتے ہیں، ہماری دعائیں کیا ہوتی ہیں؟ دنیاوی دعائیں ہوتی ہیں۔
ہم لوگ اپنے بچوں کے لیے، لیکن دیکھیں وہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی دعا مانگی جا رہی ہے۔ اللہ پاک ہمیں جو ہے اپنے راستے پہ چلنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ اور بوجھ عطا فرمائے۔ آج کے لیسن کا ہم یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں۔ نیکسٹ لیسن کا آغاز ہم انشاءاللہ اگلی آیت سے کریں گے۔ جزاک اللہ خیر کثیرہ۔